والا ہے، لیکن 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ بتایا، پھر آگے جا کر باپ کا. ایسا ہی تب جب وہاں کمپیریزن میں نہیں ہے تو کہاں ہماری لائف بھی عورت کو اس کے ساتھ میں نہیں ہے. صحیح بات. خیر، اب آپ نے جو سوال کیا یہ تقریباً گھروں کا ماحول ہے. پہلے اس کو میں انسانی فطرت سے بات کرتا ہوں. ماں کا جو دل ہے وہ اپنے بچے کے لیے وہ ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، ماں ہی نہیں، کوئی بھی عورت اپنے محبوب کو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. کیا بات. یہ عورت کی فطرت ہے. صحیح. تو ماں ہے. عورت اپنے شوہر کو شیئر نہیں کرتی تو ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، شادی سے پہلے ماں ہی ڈھونڈتی ہے بہو کہ میں اچھی بہو لاؤں گی، کیونکہ شادی کرنا ہے، ایک رواج ہے اس کے ساتھ، اس کو پتا ہے کہ کمیونٹی میں رہنا ہے، تو شادی کر کے لے کے خود آتی ہے اپنی بہو کو، اور اس کے بعد بگڑتی بھی خود ہی اپنے بہو کے ساتھ. یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو محبت کی شادی کر کے نوجوان لے کر کے آیا صرف اسی کے ساتھ ساس بہو کے معاملات ہیں، خود ڈھونڈ کر لائی ہوئی بہو کے ساتھ بھی معاملات ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی ہے. یہ اصل بات ہے، محبت کرتی ہے. اب جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی محبت میں اب شیئرنگ ہو چکی ہے، اب ایک اور عورت کو یہ وقت دے رہا ہے، تو یہ فطرتی طور پر اس کے دل میں ایک چیز آتی ہے. تو اس سے تو عورت کو باہر نکلنا چاہیے. صحیح. عورت کو جب تم خود اس کے لیے ڈھونڈ کر کے لائی ہو تو تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے لیے تھوڑا وقت تو دے گا. دل بڑا کرنا ہوگا. اب یہاں پر آپ بیلنس کی بات کر رہے ہیں، اس پر ہم آتے ہیں کہ نوجوان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. بلکہ میں تو بسا اوقات اپنی تقریر میں کہتا بھی ہوں کہ وہ بیچارہ رکشہ بن جاتا ہے 3 ٹائر والا. 3 ٹائر والا جو رکشہ ہے وہ بنتا ہے. اب رکشے والے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو سیدھا سیدھا چلتا ہے، اگر بہت تیزی سے ٹرن لے لیا نا تو رکشہ پلٹ جاتا ہے. اس کو بہت تیزی سے ٹرن نہیں لینا ہے کسی بھی طرف، رائٹ ہو کہ لیفٹ ہو. بلکہ رکشے کی آپ نے بات کی حضور، تو میں ایک چھوٹا سا جملہ میں بھی لگا دوں کہ کوئی گڑھا آ جائے نا تو اس کو 3 ٹائر اس طرح گزارنے پڑتے ہیں کہ پہلے آگے والا نکالے گا، بالکل، پھر پیچھے والے کے دونوں کے درمیان سے نکالنا ہے. یعنی اتنی اس کو محتاط رہنا پڑتا ہے. ٹرن بھی لینے کے لیے خاص طور پر اس طرف کا ٹرن لے رہا ہے تو بہت آہستہ سے ٹرن لے. واہ واہ واہ. بہت تیزی سے اگر گھما دیا تو گر جائے گا، الٹی ہو جائے گا پھر تو اس بات کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تمہاری ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اور دونوں تمہاری محبت کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. ان کو ان کے حقوق دے دو. ماں کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور بیوی کے حقوق میں ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہ آئے. صحیح. تو یہ اگر وہ مینٹین کر لیتا ہے تو یہ سارا کلیش ختم ہو جاتا ہے. چند دنوں کی بات ہے. اب ان نوجوانوں کو جو یہ لگتا ہے کہ ماں بار بار جھک جھک کرتی ہے، کٹ کٹ کرتی ہے، میری بیوی کو برداشت نہیں کر پاتی، اس نوجوان سے میں کہتا ہوں میرے عزیز تھوڑے دنوں کی بات ہے، یوں ہی ان کا بڑھاپا آ چکا ہے. ان کو سکون کی سانسیں چاہیے. اگر وہ کسی کو بول کر کے دل ہلکا کر سکتی ہیں تو تمہارے بجائے کس کو بولیں گی؟ کیا بات ہے مفتی صاحب. واہ واہ واہ. کیا تم اپنے آپ کو اتنا بھی لائق نہیں سمجھتے کہ میری ماں کے لیے کوئی سخت جملہ سہنے کے قابل اس کی اولاد نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. خوشی سے تسلیم کر لو. پھر جس دن ماں کا جنازہ چلا جاتا ہے تو پھر تم تمنا کرتے رہو گے کہ کوئی ڈانٹنے والا تو ہو مجھے. کوئی نہیں رہ جاتا پھر، کیونکہ ہر کوئی تم سے ڈر رہا ہوتا ہے. بڑے اتنے ہو چکے ہو کہ کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. وہ صرف ماں ہے، ڈراتی بھی ہے اپنے بچوں کو. باپ ہے جو کان بھی پکڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی تو ڈانٹنے والا ہونا چاہیے تھا. تو ماں باپ کے جانے کے بعد اس چیز کی تمنا کرنا پھر بے سود ہے. اب یہاں پر بیوی کے اگر کوئی ایسے پرستار ہو گیا ہے تو پھر وہ آدمی بدبخت ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے اینگل سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ بیوی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، صرف ماں کو دیکھنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ پورے ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ماں کے دل پر کوئی بات ایسی نہ گزرے کہ اس کو ٹھیس پہنچ جائے. بہت پیاری بات. یہ چیز ملتی ہے زمانے نبوی میں.
ماشاءاللہ۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ فلاں بندہ ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بستر مرگ پر آ چکا ہے، یعنی انتقال کا وقت قریب ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا؟ کہا ہاں بالکل کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن موت کے وقت وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، تو جا کر کے پوچھا اس کے گھر میں کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے۔ پہلے ماں کو بلاؤ۔ ماں سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے۔ کہا اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تم کیا کہتی ہو؟ ماں نے اتنی تعریف کی، کہا کہ بہت بلند اخلاق والا ہے، بہت اچھا ہے، آپ کے ساتھ رہتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس سے بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ اخلاق کی تو ماں نے تعریف کی۔ حضور نے پوچھا تم بھی راضی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں اس سے۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو خاتون کہتی ہیں میرا اکلوتا بیٹا ہے، نازوں سے پالا ہے، اس کو نظروں سے غائب ہونے نہیں دیتی، اور جب یہ جوان ہوا تو اس کی مرضی سے، اس کی خوشی کے اعتبار سے بہو لے آئی، لیکن جب سے یہ شادی کر کے گھر لایا اپنی عورت کو، باتیں ہوتی ہیں کبھی بھی تو اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، مجھے یہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور بلکہ وہ ایک طویل حدیث ہے کہ بچپن میں بہت ساری مشقتیں جو ماں نے اٹھائی وہ سب بیان کیا ہے، کہ آج میرے جملوں کو اور میرے الفاظ کو یہ ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یہ مجھے بہت قلق ہوتا ہے۔ اب سنیں آگے کی بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کو معاف کر دو۔ خاتون نے پوچھا کہ آقا یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہو تو پھر اس کے خلاف جا نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے۔ تب خاتون نے کہا دل نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ دل نہیں مانتا، مرنے کے قریب ہے، ماں کا دل کبھی دکھ جاتا ہے نا تو ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور ڈال دو اس کو۔ ماں نے کہا آقا میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہاں جلنے سے بہتر ہے یہاں جلے۔ ماں جب اس سے راضی نہیں ہے تو ماں کا دل پسیج گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا نہیں میں نے سب اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اللہ، ادھر ماں نے اتنا ہی کہا تھا، بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری آخرت ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے، تمہاری آخرت ہے۔ اپنی زندگی کو خدا را اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں برباد نہ کرو، برباد نہ کرو۔ میں کئی اپنے بیانات میں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ ایسا ہے جو مجھے ہلا دیتا ہے۔ میرے ساتھ جو پیش آیا تھا، ایک بیوہ خاتون ہے وہ جو گھروں کے کام کرتی تھی، صحیح، ایک ہی بیٹا تھا، اوباش ہو گیا تھا، بدماش ہو گیا تھا، جوانی تھی، ابھی 16-17 سال کا رہا ہوگا۔ اس خاتون نے آ کر مجھ سے شکایت کی تھی کہ میں اس کا باپ بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا ہے، بہت مشکل سے اس کو میں نے پالا ہے، پڑھانا چاہتی تھی، پڑھا بھی لی، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ رات بھر اوباشوں کی صحبت میں برباد ہو گیا، میرا دل دکھتا ہے اور میں بیمار ہو چکی ہوں صرف بیٹے کے غم میں، اور زندگی آدھی نکال دی لوگوں کے برتن مانج کر کے، گھروں کے کپڑے دھو کر کے۔ مجھے یہ بات بہت لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤں۔ بیٹے کو میں نے بلا کر کے کئی دن تک ساتھ بھی رکھا تھا اور نصیحت کیا تھا، دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچنا اور باقی ان کے دلوں کو پگھلا دینا، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ نوجوان بچہ آج بھی موجود ہے، وہ موجود ہے، اور کئی مرتبہ میں نے اس کا یہ ذکر کیا ہے۔ وہ رویا میرے سامنے اور کہا میری ماں بیوہ ہے اور بہت کچھ دکھ دیکھے ہیں اس نے، صحیح ہے میں بگڑ گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں کام پر۔ ہمارے علاقے کا بڑا شہر ہے، وہاں پر کام پر گیا، جاب لگ گئی تھی اور بڑے چاہ کے ساتھ اس نے کام کیا۔ مہینہ بھر ہوا، پہلی سیلری آئی، پہلی سیلری لے کر کے وہ گھر آیا
کہ ماں کو سب سے پہلے دوں گا کہ اولاد کے سے ماں چاہتی کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ کھا لوں. اور جب وہ پہنچا تو گھر پہنچا تو دیکھا اس کے گھر کے اطراف بھیڑ جمع ہے. لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا رات کو اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ جو اس کی تنخواہ تھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اسی طرح سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا. وہ نوجوان تڑپتا ہے آج کہ زندگی بھر میں اپنی ماں کو اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں سے ایک لقمہ نہیں کھلا سکا اور وہ میری ماں لوگوں کے برتن مانج کر کے کپڑے دھو کر کے مجھے کھلاتی رہی. کسی اور کی زندگی میں یہ معاملہ نہ آئے. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ تقریریں کرتے ہیں, بہت نوجوان سنتے ہیں, یہ بات ان کو پہنچائیں کہ میری زندگی اب ایسی ہو چکی ہے کہ مرنا چاہوں تو موت نہیں. کہ میرے سامنے بار بار میری مظلوم ماں کا چہرہ آتا ہے کہ جو لوگوں کے جھوٹے مانجتی تھی اور لا کر مجھے لقمے کھلاتی تھی, اور میں ایک ایسا نکما تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ اس کو زندگی میں کھلا نہیں سکا. اور ایک بات میں حافظ صاحب آپ کو بتاؤں, والدین جو ہے غیرت مند بھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ لالچی ہیں, بھوکے ہیں کہ تم کماؤ گے تو ہی پلیں گے. یہ صرف اور صرف ان کا شوق ہے, ورنہ تو زندگی بھر کمایا ہے, کھلایا بھی ہے اور ان کو پتا بھی ہے گھر چلانا, لیکن صرف ایک آس ہوتی ہے نا, تمنا کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی کمائی کھاؤں. واہ واہ, بس اتنا شوق ہوتا ہے. نوجوانوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ موجود ہیں ان سے جنت خرید لو. سبحان اللہ. اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے برا دن کب شروع ہوتا ہے پتا ہے؟ بچے جو ہوں گے وہ غور سے سن لے میری اس بات کو. سب سے برا دن جس دن ماں اور باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں, اللہ, اس کا برا دن شروع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کہ میں یہ کہوں گی تو پتہ نہیں بیٹا کیا بولے گا ابھی. باپ یہ ڈرنے لگ جائے کہ میں اگر اس کو تھوڑا سا بولوں گا تو الٹا کچھ غصے میں نہ آ جائے, گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے. ماں باپ جس دن تم سے ڈرنے لگ گئے اس دن تمہاری زندگی کا بہت برا دن شروع ہو چکا ہے. اللہ. کچھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ماں باپ کو ٹھنڈا کر لوں گا, ڈرا لوں گا. جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ گئے, بد نصیبی کا دن شروع ہو چکا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر. رب تبارک و تعالی ہم کو عقوق الوالدین جیسے یعنی سخت گناہ کبیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. اور جیتے جی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.